ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب شاہ فرمان گورنر پختونخوا اور محمود خان چیف منسٹر، محب اللہ آپ کو اور اسرار آپ کو، خاص طور پہ ایگریکلچر سے، کیونکہ یہ فنکشن میں مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کی اچیومنٹس دیکھ کے. تو آپ کو اور پھر علی امین آپ کو میں خاص طور پہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اپنے سارے دوستوں کو آج آپ نے یہاں بٹھایا ہوا ہے جو آپ کی تعلیم میں. اور جمشید چیمہ، آپ نے جس طرح بڑی تفصیل میں بہت زیادہ انفارمیشن بڑے تھوڑے وقت میں آپ نے لوگوں کو دی. تو میں سب سے پہلے علی امین کی بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو استعمال کرتے ہیں اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے، ووٹ لینے کے لیے. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں. میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے. میں نے پھر بڑی تفصیل کے اندر اپنی تاریخ پڑھی ہے، پھر اپنے اسلام کی، پھر سب سے جس کا میرے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی تفصیل میں پڑھی ہے. تو میں جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. اس سے بڑا کبھی انقلاب نہیں آیا. اور ہمارے نبی واحد پیغمبر تھے جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہیں. ساری دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں وہ فنومنا ہے، جب وہ آئے اور وہ جب گئے دنیا سے. اور وہ پھر کیسے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی اس وقت کی، کیسے وہ جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی چند سالوں کے اندر دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اس کو سمجھیں. ہم صرف جمعے کے خطبے پہ جا کے سن کے آ جاتے ہیں باہر. ہماری زندگی میں دین کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے حالات برے ہیں. جب تک وہ جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، اللہ کو تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے آپ اللہ کو. وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. قرآن شریف ہماری بہتری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اگر آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کی بہتری ہے. اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، ان کی شریعت پہ چلتے ہیں، تو آپ ایک چھوٹا آدمی ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے. تو وہ جو قرآن میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جو نعمتیں بخشی، وہ آپ 5 وقت مانگتے ہیں. وہ سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے اپنے حبیب کو بخشی. تو ان کے راستے پہ بتا رہے ہیں، آپ ہر روز نماز میں ان کا راستہ مانگتے ہیں. تو جب علی امین نے یہ بات کی کہ ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے، یہ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، ایک چھوٹا سا انسان غیرت مند ہو جاتا ہے. پیسے والے آدمی جو کسی کے سامنے جھکتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ایک مزدور بھی جب غیرت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور پھر جب یہ جو انقلاب آیا تھا اتنا بڑا، جو یہ مدینہ کا انقلاب آیا تھا، اس کی 2 چیزیں تھیں. اس کی بنیاد 2 جگہ پہ رکھی گئی تھی. ایک تو انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا، ایک سسٹم دیا، ایک عدل اور انصاف کا نظام لیا. انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے. جس معاشرے میں جو حضرت علی کا قول ہے نا، ظلم کا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. نا انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہے کہ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے اوپر ہیں.
कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक वो ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंसाफ कायम किया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कानून नहीं था, जिधर इंसाफ नहीं था, जिधर ताकतवर के लिए कर और कमजोर के लिए दूसरा। और दूसरी चीज थी, उन्होंने इंसानों के कैरेक्टर को उठाया, कैरेक्टर बिल्डिंग की नेशन की। सादिक और अमीन, सच्चा और ईमानदार, वो कैरेक्टर से वो लोग उठे। कभी भी झूठे लोग, डरपोक लोग बड़े कौम नहीं बना सकते। सच्चे लोग, दलेर लोग, जो अल्लाह में, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग, गैरतमंद लोग, वो सिर्फ बड़ी कौम बनता है। और वो साबित है, मदीना की रियासत में वो साबित हुआ है कि देखते देखते चल, यानी जंगे बदर के 11 साल बाद तो एक सुपर पावर गिरी और 13 साल के बाद दूसरी गिरी उनके सामने। तारीख का हिस्सा है ये। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं और अपनी कौम को, हम एक बड़ी कौम नहीं बन सकते जब तक हम अपना कैरेक्टर ठीक ना करें। हम भी सादिक और अमीन ना बने, सच्चे और अमानतदार ना बने, इंसाफ करने वाले ना बने, कभी कौम बड़ी नहीं बन सकती। जो मुसलमान जब फैले थे सारी दुनिया में, तो लोग उनके कैरेक्टर से मुतासर थे। इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी, वो उनके ताजरों के कैरेक्टर से लोग मुसलमान हो गए। इसलिए हम भी पाकिस्तानी, और मैं, क्योंकि हमारी अक्सरियत नौजवानों की है, मैं मुसलसल अपने नौजवानों को इस चीज समझाता हूं कि अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज की कमी नहीं दी। हमें वो ये खिता वो है जिसमें सब कुछ दे दिया उसने। लेकिन एक हमें कैरेक्टर चाहिए एक अजीम कौम बनने के लिए। सच्चे लोग, सच्चाई, ये जो अली अमीन बात कर रहा था करप्शन की, जो भी हाथ फैलाता है किसी के सामने, पैसे मांगता है किसी से, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। जब किसी को रिश्वत देता है तो उसकी गैरत जाती है, जो रिश्वत लेता है उसकी गैरत जाती है। मैं वो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, मैंने सारी दुनिया देखी हुई है। आप हैरान होंगे, वहां इस तरह अखबार पड़ा होता है, लोग पैसे डालते हैं अखबार, कोई देखने वाला भी नहीं होता। कभी वहां सोचते भी नहीं कोई धांधली होगी इलेक्शन में। हमारे यहां पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, वहां हो रहा होता है, फिर लड़ाइयां हो रही होती, वहां तो आता है सीधा वोट डाल के चला गया, कोई पूछने वाला भी नहीं होता, कोई कहता नहीं धांधली हुई। कहीं देख लें, यूरोप में इलेक्शन होता है, कहीं कोई सोचता भी नहीं है धांधली का। हमारी इलेक्शन से पहले हमारी घंटों मीटिंग ये नहीं हो रही होती कि वोटर को कैसे निकालना है, धांधली कैसे रोकनी है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहां बैठ के। इसलिए जो जब तक अगर हमने बड़ी कौम बनना है, अजीम कौम बनना है, वो जो हमें बनना था, जो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था। तो मैं सिर्फ आपको शुरू में ये बता दूं कि एक तो सिस्टम के अंदर हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की, सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और दूसरी, कौम ने अपने आप को चेंज करना है। अल्लाह की कुरान में आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती, अपना कैरेक्टर नहीं बदलता। अब जी, ये जो बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना, हमारी आबादी जब पाकिस्तान बना था, और अब हमारी आबादी जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ पे पहुंच गई है, और जिस रेट पे अब बढ़ रही है,
تو ہمیں جو اتنی زرخیز زمین کے باوجود ہم نے پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے. 40 لاکھ ٹن. اس بار ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اس بار ہماری پیداوار ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے. ہم وہ چیزیں دالیں امپورٹ کرتے ہیں، سارا جو ہمارا گھی ہے تقریباً 70-80% وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں. اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یہاں بھی مہنگائی آ گئی. اس لیے ہمارے پاس اب آج جدھر ہم کھڑے اور جس طرح آبادی بڑھی ہے، اس کو تو ایک تو چیز یہ کہ ہم نے اپنی بنیادی ترین پرائمری ایجوکیشن کے اوپر زور لگانا ہے، اور جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اب 2 چیزوں سے آبادی کی سپیڈ نیچے آتی ہے. ایک، بنیادی تعلیم دیں بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اور دوسرا جو بنیادی ہیلتھ کیئر ہے، جو نیچے جو پرائمری ہیلتھ کیئر جسے کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. تو وہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی اس بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے اناج دینا ہے، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے، اور ہم نے کیسے اگر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی اور اتنی پیداوار ہماری رہی تو آگے جا کے یہاں تو بہت بھوک ہوگی پاکستان میں. کیونکہ باہر اگر اسی طرح باہر بھی جو قیمتیں بڑھی ہیں، یہ 20 سال کے بعد کبھی اتنی تیزی سے انفلیشن یعنی قیمتیں نہیں بڑھی کموڈیٹیز کی، کھانے پینے کی چیزوں میں، جو اس 1 سال کے اندر بڑھی ہے. تو اس لیے اگر ہم خود اپنی ساری اس ملک میں اناج اگا سکیں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اگر دنیا میں قیمتیں اوپر جائیں. لیکن اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں فرق پڑے گا، اور پڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو آج جس کے لیے میں خاص طور پہ آیا ہوں، گوملزام ڈیم کا. آج ہم یہ جو تقریباً 2 لاکھ ایکڑ زمین مزید اب اس سے کاشت ہوگی، یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ ہمیں اب سارے پاکستان کو دیکھا اور جو چیزیں جگہیں بتائیں، وہ جگہیں جدھر ابھی تک کوئی فصل نہیں اگ رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا، تو ہمیں اب جو اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہے. اتنا ہمارے پاس پانی ہے، انڈس کے اندر اتنا پانی ہے، یہ جو سارے 5 دریا ہیں، یہ سلیمان سے جو نیچے آتے ہیں پہاڑوں سے، ان میں سے کتنا پانی آتا ہے. اس پانی کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے. سب سے زیادہ پاکستان کی یہ یعنی 50 سال کے بعد پہلی دفعہ ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں، اور انشاءاللہ 10 سالوں میں ہم نے 10 ڈیمز کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے بننے کا. تو ہمارا ابھی تقریباً 14 MAF پانی سٹور کر سکتے ہیں. اس کو ہماری کوشش ہے 25 پہ لے کے جائیں اور اس کو ڈبل کر دیں. تو یہ ہمیں سب سے پہلے تو پانی کتنا ہے، اس کو ہم نے بچانا کتنا ہے، اس کو کیلکولیٹ کریں. پھر جو پانی بچے اس کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے. ابھی ہم استعمال بھی ٹھیک نہیں کرتے تاکہ ہم اپنی زمین سے زیادہ پیداوار لیں. تو یہ چیلنجز ہیں. اور پھر ریسرچ. دیکھیں، جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے، اور ہماری بڑی زبردست ریسرچ ہوتی تھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے، فیصل آباد یونیورسٹی کی بڑی ریپوٹیشن تھی ساری جگہ، بڑی لوگ تعریف کرتے تھے اس کی. اس کے بعد ساری ہماری ریسرچ چلے گی. اب یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی ییلڈ یا پیداوار ہمارے سے زیادہ ہے. ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ امریکہ اور یہ یورپ کی، ہم تو بات کریں اپنے ہمسائے کی جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اس کی ہمارے سے زیادہ پیداوار ہے، کیونکہ وہاں بھی ریسرچ زیادہ ہے. تو اس لیے سیڈ ڈیولپمنٹ، اس کی ریسرچ کرنا، پانی کا بہتر استعمال کیسے کرنا، اپنی پیداوار کو بڑھانا، نئی ٹیکنالوجیز کا کیسے استعمال کرنا، اب اس طرف ہم نے جانا ہے. اور پھر ہمارے ہی جو سارے علاقے پڑے ہیں، جس طرح قبائلی علاقے کی بات کی ابھی جمشید نے، یہ سارا وزیرستان پڑا ہے ہمارا، یہ بہت بڑے علاقے پڑے ہیں ادھر. اب ان علاقوں کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے. ایک چیز تو پاکستان میں شروع ہوگی، مثلا زیتون، پورا زیتون کا انشاءاللہ انقلاب آ رہا ہے ساری جگہ، اور پختونخوا میں خاص طور پہ، اور یہ سارے قبائلی علاقے میں، یہ بلوچستان تک ہم زیتون اگا سکتے ہیں.
اور زیتون ایک کیش کراپ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا فائدہ ہوگا, بڑی مہنگی بکتی ہے زیتون کا تیل, لیکن یہ دنیا میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ہم نے ریسرچ کی ہے کہ بہترین علاقے ہیں پاکستان میں, اور بہت زیادہ علاقے ہیں زیتون کے. پھر اور بڑے کیش کراپس ہیں, مثلا ایووکاڈو ہے. اب ایووکاڈو ساری سبزیوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے, سب سے زیادہ وٹامنز ہیں اس میں. ہمارا ملک بہترین ملک ہے ایووکاڈو اگانے پہ. میں نے اپنے گھر میں اگائے, ایکسپیریمنٹ کیا, زبردست اگتے ہیں. تو دکان میں پتا چلا ایک ایووکاڈو 700 روپے کا بکتا ہے. تو یہاں ہمارے تو اتنا ہی جگہ ہے اگانے کی. تو کہنے کا مقصد یہ, انسان کو اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے, اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے, آگے کا سوچنا پڑتا ہے, اگلی الیکشن کا نہیں, اپنی اگلی نسلوں کا سوچنا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے پورا کہ جس طرف اب ہم نکل گئے ہیں, پہلی دفعہ میرے خیال میں 60s کے اندر ایوب خان کے دور میں ایگریکلچر کے اوپر کام ہوا تھا. انشاءاللہ اب ہمارے دور میں جو کام شروع ہوا ہے, آپ دیکھیں گے ہر سال اب ہم اس سے انکریمنٹ انکریز کرتے جائیں گے. ہم نے جو پلاننگ اب پوری کی ہے کہ ہم نے کون سی نئی, اب دیکھیں اب دنیا کے اندر پام آئل ہے جس کے اوپر جس سے اصل ہمارا جو کوکنگ آئل ہے, جو گھی ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے 70%, اس کی دگنی ہو گئی ہے قیمت دنیا میں. ہم یہ سارا کچھ پام آئل سیڈ خود اگا سکتے ہیں, ہم سویا بین اگا سکتے ہیں, یعنی ہم سارا کچھ پاکستان میں اگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو اب سے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مسئلے آئیں, پاکستان میں ساری چیزیں جو بنیادی ضروریات ہیں ہماری, دالیں مثلاً, عام آدمی دال کھاتا ہے, یہ بھی دن آنا تھا سوچے کہ 70% دال ہم باہر امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے پاکستان میں اگانی. ہماری ساری پلاننگ اب اس طرف ہے کہ پانی کو سٹور کرنا, اس کا بہترین استعمال کرنا, وہ علاقوں کو نیچے لے کے آنا کاشت میں جو اس وقت بنجر پڑے ہوئے ہیں. جس طرح یہ دیکھتے دیکھتے ڈی آئی خان کا یہ جو 2 لاکھ ایکڑ اب یہ کاشت ہوگی, اور یہ ایسی زمین ہے کہ سب سے زیادہ پیداوار دے گی, کیونکہ اس میں یہ بالکل ورجن ٹیریٹری ہے. اس میں سب کچھ, یعنی زمین میں بہت جان ہے. اس وقت جن زمینوں پہ زیادہ کاشت کرتے رہتے ہیں ان کی پیداوار کم ہوتی جاتی ہے. یہ تو بالکل ورجن ٹیریٹری, یعنی یہ ہر چیز میں, کپاس میں انشاءاللہ سب چیز میں یہ سب سے زیادہ پیداوار یہاں ملے گی. پھر چولستان میں علاقے ہیں, وہاں اگر ہم پانی کا صحیح استعمال کر لیں, وہ ایسے ملک ہیں جنہوں نے اب, اور چین نے ہمیں, میں جب چائنا گیا تو انہوں نے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کہ انہوں نے ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں اگا دی ہیں, نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. تو ہم نے اب استعمال کرنے اپنے وہ علاقے جو ابھی تک ہم نے کاشت پہ نہیں تھے, انشاءاللہ ان کے اوپر پورا زور لگائیں گے اور ان کو کاشت کے نیچے لے کے آئیں گے. نئی جس طرح میں نے کہا ایووکاڈو ہے, سویا بین ہے, نئے فروٹس ہیں, یہ سارے ہم فیصلہ کریں گے کس زون میں کون سی چیز کا سب سے بہتر فائدہ ہوتا ہے, کیش کراپس کون سی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر اب نکلے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج انیشیٹو ہے کہ یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی کا, یہ بہت ضروری تھا یہاں, کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اگر یہاں ریسرچ ہو. ادھر میاں والی میں جو میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے, اس کے اندر بھی ہم ایک باہر سے جو دنیا کا ٹاپ ایگریکلچر کی انڈسٹری ہے ہالینڈ کی, اس سے ہم نے کولیبریشن کی ہے. ادھر ہم بنا رہے ہیں ایگریکلچر ریسرچ کے لیے, تاکہ ہم آپ کو اس سارے علاقے کو ہم بتائیں کہ بہترین لیٹسٹ پریکٹسز کیا ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے. اور پھر چائنا کے ساتھ ہماری اگریمنٹ ہوئی ہے سی پیک کے اندر کہ ہم نے ان سے بھی جو ان کی ٹیکنیکس ہیں, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. چائنا میں مثلا دودھ ہے, گائے ہمارے سے کوئی 3-4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے گائے وہاں. تو ہمارا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں, ہمارے اتنے زیادہ گائے بھینسیں ہیں لیکن دودھ بہت کم ہے, ملک کے لیے کافی دودھ نہیں, اور جو دودھ ہے وہ بدقسمتی سے زیادہ تر اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہمارے بچوں کے لیے برا ہے. تو دودھ کے اوپر پورا زور لگائیں گے, کیسے ہم اپنی جو بریڈ ہے, جو نسلیں ہیں, ان کو بہتر کر سکتے ہیں. آخر میں صرف کیونکہ آج ڈی آئی خان آیا ہوں, میں یہ ضرور اناؤنس کروں گا کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارا ساؤتھ وزیرستان میں. مسعود اور ہمارے جو 2 بڑے قبیلے ہیں, مسعود اور وزیر قبیلے, وہ ڈسٹرکٹ چاہ رہے ہیں کہ 2 ڈسٹرکٹس بن جائیں اس علاقے کی.
تو میں یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم ان کے لیے 2 مختلف ڈسٹرکٹس بنائیں گے. لیکن میں میں ساتھ کہہ چلوں کہ ان کے تھوڑے سے مسئلے ہیں زمین کے, اور وہ میں نے ان کو کہا ہوا ہے محمود خان کو کہ ان کے اندر ڈسپیوٹ ہے زمین کی, تو پہلے وہ ہم حل کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ دونوں کو ہم ڈسٹرکٹ بنائیں گے. اس سے مقصد اس کا یہ ہے کہ زیادہ بہتر ایڈمنسٹریشن بہتر ہو سکے. جتنے آپ چھوٹا ایڈمنسٹریٹو بلاک بنائیں گے اتنی بہتر سروس دے سکتے ہیں لوگوں کو. تو بڑے بڑے علاقوں میں جب ہو جاتے ہیں اور بڑے لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو صرف اس لیے انشاءاللہ یہ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں. اور قبائلی علاقے کا میں خاص طور پہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کے اوپر ہم نے خاص زور لگانا ہے کہ وہاں کس طرح ہم ان کی کس طرح کی فصلیں کو ان کی کیسی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے خاص طور پہ زور لگانا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ہم نے سٹینڈرڈ آف لیونگ, ان کی زندگی بہتر, ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. آج کسانوں کے مجھے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ آج کسانوں کے پاس گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں. کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا, کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے قیمت دی ہے. یہ بڑا جو شوگر مافیا تھا وہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو. جو شوگر ملز تھیں وہ جو ریٹ بھی تھی اس سے بھی کم پیسہ ملتا تھا. تو کیونکہ ہم نے قانون سے زور لگا کے پیسہ دلوایا ہے, کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا, تو ہر چیز میں ریکارڈ ہو رہا ہے. یعنی ہمیں گندم میں ریکارڈ ہوا, ہمارے اس میں چھلی کیا میز رائس کا سب سے ریکارڈ کراپ ہوا, اور انشاءاللہ بڑی دیر کے بعد کاٹن کراپ ہماری جو بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ بڑی زبردست آ رہی ہے, اللہ موسم کو ٹھیک رکھے. تو یہ بھی پاکستان کو بڑا, اور کسانوں کے پاس کبھی اتنی قیمت نہیں ملی ہوگی اس کی, اور پھر جو پیسہ جائے گا پھر اور زیادہ خوشحالی انشاءاللہ ہمارے دیہاتوں میں آئے گی. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کا اس وقت تقریب سے خطاب جاری تھا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ریاست مدینہ میں عدل کا نظام قائم کیا گیا.